کہانی ستارے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی ہے شیطانی طاقتیں۔ میرا نام عارف ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ گڑیا اور سونیا میری چھوٹی بہنیں ہیں۔ ہمارا گھر منظور کالونی کراچی میں ہے۔ ہماری زندگی عام سے انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا جس نے ہمیں چکرا کر رکھ دیا۔ ان حالات کا سب سے زیادہ اثر پہلے امی، پھر گڑیا اور سونیا پر ہوا۔ میرے والد کا آزاد کشمیر سے تعلق ہے اور والدہ کا حیدرآباد دکن سے۔ ہماری نانی نجیب الطرفین سید ہیں۔ وہ بہت دیندار اور صوم و صلات کی پابند ہیں۔ ہماری والدہ بھی بہت نمازی خاتون ہیں۔ اس کے باوجود جنات نے ہمیں بہت ستایا اور ہمارا گھرانہ تباہ کرنے پر کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جنوں کے وجود کا بحیثیت مسلمان تو مجھے پورا یقین ہے، لیکن دوسروں سے جنات کے قصے سن کر میں بہت ہنسا کرتا تھا، کیونکہ میں ذرا نڈر قسم کا بندہ ہوں۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک روز میں ہی نہیں بلکہ ہمارا پورا گھرانہ جنات کی شر کی زد میں آ جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ سحری کے بعد نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور یوں ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ امی دوسرے کمرے میں قرآن شریف پڑھ رہی تھیں اور گڑیا نے کپڑے دھونے کے لیے چھت پر واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی۔ یکایک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ چلتا میرے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں سمجھا کہ گڑیا آئی ہوگی اور ابھی مجھے ڈرائے گی۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ گڑیا کچھ بولے گی، لیکن جب آواز نہ آئی اور میں نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹانے چاہے تو یوں لگا جیسے کسی نے انہیں جکڑ دیا ہو۔ میں نے چیخنا چاہا تو میرے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ کافی دیر تک یہی حالت رہی۔ پھر امی اور گڑیا دونوں نے بتایا کہ وہ میرے منہ سے نکلنے والی عجیب سی آوازیں سن رہی تھیں۔ امی نے بعد میں یہ بھی بتایا کہ میری آوازیں سن کر مجھے انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، عارف شرارت مت کرو، میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں۔ لیکن جب میں برابر اسی طرح آوازیں نکالتا رہا تو وہ گھبرا کر آئیں اور ان کے آنے پر میں اس نادیدہ شکنجے سے آزاد ہوا۔ پھر تو جنوں کی شرارتوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ہمارے کچن میں برتنوں کی الماری ہے جس میں کانچ کے برتن آگے سامنے کی طرف اور سٹیل کے اندر والی سائیڈ میں رکھے جاتے تھے، لیکن صبح اٹھتے ہی سٹیل کے سارے برتن کچن میں فرش پر رکھے ہوتے تھے اور کانچ کی اسی طرح الماری میں۔ پھر گڑیا کو ہر جگہ سے پیسے پڑے ملنے لگے، لیکن صرف سکے، 5 پیسے کے سکے، 10 پیسے کے سکے۔ پہلے تو ہم یہی سمجھے کہ کسی کے گرے ہوئے ہوں گے، لیکن چھت پر، اسٹور میں، کچن میں، مختصر یہ کہ گھر کے ہر کونے سے صرف گڑیا کو سکے پڑے ملتے۔ پھر ایک دن اچانک گڑیا کی ٹانگوں میں سخت درد ہونے لگا، خاص کر ایڑیوں میں۔ آپ یقین کریں اسے اتنی تکلیف تھی کہ وہ صرف پنجوں کے بل چل سکتی تھی۔ اسے ہر جگہ علاج کے لیے لے کر گئے۔ سیونتھ ڈے ہسپتال والے بھی اس عجیب مرض کی تشخیص نہ کر سکے۔ ان دنوں ناظم آباد میں ایک ڈاکٹر امریکہ سے آئے ہوئے تھے۔ ہم گڑیا کو ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک خاص بیماری ہے، ایڑی کی ہڈی بڑھ گئی ہے اور اس کا آپریشن صرف امریکہ میں ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک خاص بناوٹ کا جوتا ملتا ہے جس کی ایڑی کی جگہ فوم لگا ہوتا ہے۔ آپ فی الحال وہ جوتا لے لیں۔ 7 ماہ تک ہم نے سخت اذیت اٹھائی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ پڑھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آپ میرے دکھ کا اندازہ لگائیں کہ ایک جوان بہن یوں معذور ہو جائے تو میرے دل کی کیا حالت ہوگی۔ بہرحال روتے ہوئے گھر آ گئے۔ علاج کے لیے امریکہ جانا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ میں مطلوبہ جوتا ڈھونڈنے لکی اسٹار گیا۔
وہاں ہر قسم کے جوتے ملتے ہیں۔ سائز وغیرہ کی بات کر کے گھر آیا تو گڑیا بالکل ٹھیک تھی۔ وہ بیماری جو اتنے قابل ڈاکٹر کی تشخیص تھی، میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ بھی موجود تھی، لیکن 7 ماہ کی اذیت کے بعد اچانک ہی اس بیماری کا غائب ہو جانا کس قدر حیرت ناک تھا۔ گڑیا تو ٹھیک ہو گئی، مگر اس کے بعد جنات نے امی پر آنا شروع کر دیا۔ امی بیٹھے بیٹھے اچانک گانے لگتی، کبھی ڈانس بھی کرنے لگتی، کبھی گھر سے برقعے دوپٹے کے بغیر نکل جاتی، کبھی گھنٹوں روتی اور کبھی ہنستی رہتی۔ ہم ان کو لیے مارے مارے پھرے۔ ڈاکٹروں نے امی کو لا علاج قرار دیا اور بتایا کہ وہ پاگل پن کی آخری سٹیج پر ہیں۔ آخری کوشش کے طور پر ہم ان کو بجلی کے جھٹکے دیں گے، باقی اللہ مالک ہے۔ میں اور گڑیا سجدے میں گر کر روتے اور امی کے لیے دعائیں مانگتے۔ والد ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب میں تھے۔ اس وقت تو ہم پر قیامت سی گزر جاتی تھی۔ جب مہمان بیٹھے ہوتے، امی ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہی ہوتی کہ اچانک اٹھ کر ناچنا شروع کر دیتی۔ امی کو سنبھالنا ہمارے لیے اس قدر مشکل ہو جاتا کہ آج سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم امی کو مختلف عاملوں، پیروں اور فقیروں کے پاس لے گئے، لیکن امی کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک ایک روز ہماری ملاقات حاجی شکیل صاحب سے ہوئی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ انہوں نے امی کو پانی دم کر کے پلایا اور تعویذ بھی دیا۔ رفتہ رفتہ امی نارمل ہوتی چلی گئی، لیکن جب تک تعویذ امی کی گلے میں رہتا، امی ٹھیک رہتی، مگر یہ کوشش بھی کرتی کہ کسی طرح سے تعویذ گلے سے نکال کر پھینک دیں۔ اب امی کی حالت سنبھل گئی تو وہ نارمل انداز میں گھر کے کام کرنے لگی۔ ہم لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز جب امی مجھ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ان کی حالت بدل گئی۔ اب مجھے جنات کے آنے کا پتہ چلنے لگا تھا۔ وہ اس طرح کہ اگر امی کوئی غیر معمولی حرکت نہ کرتی تو بھی ان کی آنکھوں کی کالی پتلیاں سفید ہو جاتی تھیں۔ اس روز امی نے باتیں کرتے کرتے اچانک مجھے گھورنا شروع کر دیا، بغیر پلکیں جھپکائے۔ میں بھی امی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں گھورنے لگا تو امی بولی، اچھا ہم سے آنکھیں ملائے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی، تو پھر دیکھ۔ اب سچویشن کچھ ایسی ہو گئی کہ امی میری آنکھوں میں اور میں امی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ پلک میری بھی نہیں جھپکی تھی۔ پھر امی تھوڑا اوپر اٹھی اور چاروں ہاتھ پاؤں پر جیسے بلی گھراتی ہوئی کپسا نکال کر کھڑی ہوتی ہے، بالکل اس طرح امی نے اٹھ کر مجھے گھورنا شروع کیا۔ اس کے بعد اچانک کھڑی ہوئی اور مجھے ایک ہاتھ سے اٹھا کر سامنے کی دیوار پر پٹخ دیا۔ میں 6 فٹ کا جوان آدمی ہوں، مگر امی نے بالکل کسی گڈے کی طرح مجھے اٹھا کر پھینک دیا اور بولی، اب ملاؤ آنکھیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ میں اٹھ کر امی کی طرف بڑھا تو وہ حیرت زدہ انداز میں بولی، کیا ہوا عارف؟ میں نے امی کو کچھ نہ بتایا اور بولا کہ چکر آ گیا تھا، اس لیے دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ امی خود بھی تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جاتی اور حیران ہو کر پوچھا کرتی کہ کیا ہوا ہے، تم سب یہاں کیوں ایسے بیٹھے ہو؟ شروع میں تو ہم امی کو کچھ نہیں بتاتے تھے، لیکن جب پے در پہ ایسے واقعات ہونے لگے تو ہم نے امی کو بتا دیا۔ ایک دن امی لیٹی ہم سب سے باتیں کر رہی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی کہ اچانک امی نے اٹھ کر دیوار پر چلنا شروع کر دیا، بالکل ایسے جیسے ہم فرش پر چلتے ہیں۔ پھر تو یہ سلسلہ مستقل ہو گیا۔ امی کی یہ کیفیت رات 12 بجے سے فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے تک رہتی تھی۔ جب امی نے اس طرح چلنا شروع کیا تو سب پریشان ہو گئے کہ کہیں گر نہ جائیں، لیکن امی آرام سے ساری دیواروں پر چلتی رہتی
اور پھر آ کر بیٹھ جاتی۔ میں نے جلدی جلدی وہ قرآنی آیات جو مجھے یاد تھیں پڑھنا شروع کی تو امی زور سے بھاری مردانہ آواز میں ہنسی اور بولی، بس بس کر، اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ تو ہم روزانہ اس گھر میں سنتے ہیں۔ میں نے کہا، کون ہو تم اور کیوں ہمیں ستا رہے ہو؟ وہ بولی، اس گھر میں ہماری ڈیوٹی لگی ہے، ہمیں اس کی یعنی امی کی جان لینا ہے، اس گھر کو تباہ و برباد کرنا ہے، یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ میں نے پوچھا، کس نے بھیجا ہے تم کو؟ امی بولی، ابھی بتاتا ہوں، اور کچھ بولنے بھی لگی تھی کہ خود امی نے اتنا زوردار چانٹا اپنے منہ پر مارا کہ انگلیوں کے نشانات پڑ گئے، پھر کرا کر کہا، میں نہیں بتا سکتا، یہ مجھے مار رہے ہیں۔ یہ کہہ کر امی بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش میں آنے پر امی کو کچھ یاد نہیں تھا، اپنا گال سہلا کر بولی، یہاں نہ جانے کیوں سخت تکلیف ہے۔ ہم سب چپ رہے۔ اس کے بعد تو یہ ہونے لگا کہ امی باورچی خانے میں چھری لے کر اپنے آپ کو مارنے والی ہوتی کہ ہم پہنچ جاتے۔ دراصل ہم لوگوں نے امی کی نگرانی شروع کر دی تھی کہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اب وہ تعویذ گلے سے نکال کر پھینک دیتی اور خود اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا اس زور سے گھونٹنے کی کوشش کرتی کہ بعد میں امی سے کئی دن تک کچھ نکلا نہ جاتا۔ وہ پریشان ہو جاتی کہ میرے گلے میں یہ تکلیف کیسی ہے۔ جب ان پر جنات آتے تو کئی آدمی مل کر امی کو قابو نہیں کر سکتے تھے۔ ایک روز امی پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی تو وہ بولی، میرے لیے کھانا لاؤ، 2 پراٹھے اور 2 انڈے بناؤ، سارے چاول اور سالن سب لے کر آؤ۔ میں نے گڑیا سے کہا، جا کر پراٹھے بنا دو۔ بولی، نہیں گڑیا یہ کام نہیں کرے گی، اس کو ہم نے پسند کیا ہے، آئندہ گڑیا سے کوئی کام نہیں کروانا، اس کو یہاں بلاؤ، میرے سامنے بٹھاؤ، یہ ہماری ہے۔ میں نے کہا، تم نے امی کو تو ستا رکھا ہے، اب گڑیا کا پیچھا چھوڑ دو۔ اسی مردانہ آواز میں بولی، خبردار، جو کہہ رہے ہو کرو، جلدی پکا کے لاؤ۔ میں نے سونیا سے کہا، جاؤ سونیا جلدی سے پراٹھے بنا کر لے آؤ۔ خیر سونیا جلدی پراٹھے بنا کر انڈے، سالن، چاول جو کچھ گھر میں موجود تھا سب لے آئی۔ امی بولی، سب کو ملا دو۔ میں نے ساری چیزیں مکس کر دی۔ امی نے پرات اپنے آگے گھسیٹی اور صرف 5 نوالوں میں وہ سارا کھانا کھا لیا۔ ہم سب دم بخود امی کو دیکھتے رہے، جبکہ عام حالات میں امی بمشکل 1 روٹی کھاتی تھی۔ اب جنات نے امی کے پیٹ میں بھی گھسنا شروع کر دیا۔ ان کی حاضری ہوتی تو امی کا پیٹ یوں پھول جاتا جیسے آگے مٹکا رکھا ہو۔ نارمل ہوتے ہی ان کا پیٹ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا۔ ان سب چکروں میں ہمارے گھر کا سکون درہم برہم ہو گیا تھا۔ امی اور ابو میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن اب زبردست لڑائیاں اور جھگڑے ہمارے پرسکون گھر کا معمول بن گئے تھے۔ ابو سال بعد 3 ماہ کی چھٹی لے کر آتے، پھر بھی بمشکل 15 دن ہی اس گھر میں رہ پاتے اور امی سے لڑ جھگڑ کر واپس چلے جاتے۔ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ابو ہم سے باتیں کریں، لیکن وہ بالکل بیزار الگ تھلگ رہتے۔ خود امی اتنے دھیمے مزاج کی تھیں کہ اپنی ساری زندگی انہوں نے ابو سے تیز لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن اب چیخ کر لڑنا عام بات تھی۔ ایک دن میں، گڑیا اور امی بہت اچھے ماحول میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک امی زور سے ہنسی اور بولی، عارف، آج میں تمہیں اور گڑیا کو آپس میں لڑاؤں؟ میں بولا، امی ہم کیوں لڑیں گے؟ بولی، ایسے لڑو گے؟ باخدا یقین کیجئے
کہ ہم دونوں بہن بھائی اچانک سے یوں لڑنے لگے جیسے جانی دشمن ہوں اور اب ایک دوسرے کی جان لے کر ہی چھوڑیں گے۔ ہم دونوں لڑ رہے تھے اور امی بہت زور سے دوبارہ ہنسی اور بولی، دیکھا لڑا دیا نا۔ سونیا نے آ کے ہمیں لڑنے سے منع کیا۔ میں اور گڑیا لڑنا بھول کر ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ ان حالات میں حاجی شکیل صاحب سے میں نے دوبارہ رجوع کیا تو وہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے گھر دیکھا اور بتایا، شیطانی طاقتیں پارٹ 2 سننے کے لیے کہانی ستارے سے جڑے رہیں۔ اگر آپ اس قسم کی اور دلچسپ اور پراسرار کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔